अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का जो वीडियो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सभी की लाइफ में, चाहे वो किसी भी रिलीजन से और किसी भी बिलीफ से यकीन रखता हो, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसी ऐसी पावर को पुकारते हैं, किसी ऐसी ताकत को, लामहदूद ताकत को पुकारते हैं जब हम परेशानी में होते हैं और हम दुआ करते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से दुआ करता है, कोई बोल कर दुआ करता है, कोई दिल से दुआ करता है। तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है दुआ मांगो तो ऐसे। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। दुआ कभी मुसलमान की रद्द नहीं जाती। मुस्नद अहमद में हदीस है कि मुसलमान की दुआ कभी भी रद्द नहीं जाती, ये ज़हन में रखिएगा। नबी इस्लाम फरमाया कि वो 3 तरह से कबूल होती है, या जो कुछ मांगा वो मिल जाएगा, या उसके बदले कोई बेहतर नेमुल बदल मिल जाएगा, कोई मुसीबत भी टाल सकती है, और अगर ये ना हुआ तो वो तुम्हारी दुआ क़यामत के दिन के लिए स्टोर कर दी जाएगी, तुम्हें अजर मिलेगा। लिहाजा ये तो अपने दिमाग से निकाल दें कि दुआ रिजेक्ट होती है। दुआ कभी भी रिजेक्ट नहीं होती। दूसरी बात, दुआ करना ऑप्शनल नहीं है, ये मुसलमान पे फर्ज है। जो मुसलमान दुआ नहीं करता वो अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह ताला का बागी है, अल्लाह ताला उससे नाराज होता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, सूरह अल मोमिन की आयत नंबर 60 है। ऐ मेरे बंदो, मुझसे मांगो। जो लोग मुझसे दुआ करने में तकब्बुर करते हैं, मैं उन्हें ज़लील ख्वार करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। दुनिया के बादशाह तो मांगने पर नाराज होते हैं, और हम उस बादशाह की इबादत करते हैं कि जिससे ना मांगा जाए तो वो नाराज होता है। ये जरूरी है। अच्छा, जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो चाहता है ना कि मुश्किल और परेशानी में उसकी दुआ कबूल हो, उसे चाहिए कि जब हालात फेवरेबल हो उस वक्त भी अल्लाह को याद करे। हाँ, दुआ से अपने आप को बेनियाज नहीं करना। ठीक है। फिर देखें सूरह अल बकरा की 186 आयत मशहूर, व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दान। हाँ, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप फरमाएं मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं, लेकिन फल यस्तजीबू ली, इनको भी तो चाहिए कि मेरा हुक्म माने, वल युमिनू बी, और मुझ पर ईमान लाएं, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि ये कामयाब हो सके। तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं मेरे भाई, ये दोनों तरफ से है। इस तरह नहीं होगा कि आप नाफरमानियों की जिंदगी गुजारें और फिर आप बागियों वाली जिंदगी गुजारें और फिर दोस्तियां भी निभाने की कोशिश करें। फिर दुआ का एक प्रोटोकॉल है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, नबी इस्लाम बैठे थे, सैयदना अबू बकर सैयदना उमर बैठे थे, एक शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी और डायरेक्ट अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया। नबी इस्लाम ने फरमाया साइल ने जल्दी की। फिर एक और शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी, अल्लाह की हम्द की, फिर दुरूशी पढ़ा, तो आपने फरमाया सल तुअता, मांग तुझे दिया जाएगा, मांग तुझे दिया जाएगा। और दूसरे बंदे को आपने बुला के कहा कि जब दुआ करो पहले अल्लाह की हम्द करो, फिर दुरूशी पढ़ो, फिर अल्लाह से मांगो। और नमाज में देखें, पहले हम अल्लाह की हम्द करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, फिर सलाम अर्ज करते हैं, उसके बाद दुरूशी पढ़ते हैं और एंड पे दुआ। ये प्रोटोकॉल है दुआ का, ये तरीका है दुआ करने का। आपने दुआ इस तरीके से अल्लाह के हुजूर पेश करनी है तो दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाला है। और बाज़-औक़ात इंसान ये चाहता है कि जो मैं मांग रहा हूं ना यही मुझे मिल जाए, ये सबसे बड़ी इंसान की कमजोरी है। मैं अपनी जिंदगी में कई ऐसी दुआएं जानता हूं जो मैं आज कहता हूं कि शुक्र है वो कबूल नहीं हुई, और उस वक्त अगर आप मुझे पूछते तो मैं कहता कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है। मैंने खिलाफे काबा 2002 में पकड़ के दुआ की थी कि अल्लाह मुझे बरेलवी मारना, बजाय ये कहने के कि मुसलमान मारना, मैं एक फिरके के लिए दुआ कर रहा था। शुक्र है अल्लाह कबूल नहीं की थी, तेरी मेहरबानी। आंदा भी कोई दुआ कबूल ना आए थे, उसी में बेहतरी है जो कुरान में है ना, कि जिस चीज से तुम कराहत महसूस कर रहे होते हो ऐन मुमकिन है उसमें तुम्हारे लिए खैर छुपी भी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। बाज़-औक़ात इंसान किसी चीज में कराहत महसूस कर रहा है, उसमें खैर छुपी भी है, और जिस चीज को मोहब्बत की नजर से देख रहा है उसमें उसके लिए शर छुपा हुआ है। इसको डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़ी मिसाल प्यारी दी थी कि आपका अमेरिका में कोई बिजनेस हो और आपने फ्लाइट से पहुंचना हो, मीटिंग हो आपकी, और वो मीटिंग आप अटेंड करें तो आपको करोड़ों का बिजनेस मिलने वाला है, और अगर रह जाए तो आपका इतना नुकसान हो जाएगा सारे बिजनेसमैन के लिए। आप जैसे ही ट्रैफिक के लेट होने की वजह से एयरपोर्ट पहुंचे और आपको पता चले कि वो जहाज उड़ गया है जिसमें आपने जाना था,
تو آپ کہیں گے میری زندگی کی سب سے بری خبر تھی جو میں نے سنی. اور اسی گاڑی میں واپس آتے ہوئے آپ کو خبر ملے کہ وہ جہاز کریش کر گیا, تو آپ کہیں گے وہ میری زندگی کی سب سے بہترین خبر تھی جو میں نے اس وقت سنی تھی, شکر ہے میں نہیں بیٹھا اس میں. ایک ہی خبر تھوڑی دیر پہلے زندگی کی بدترین خبر تھی اور اگلے لمحے وہ سب سے اچھی. اچھا, اس چیز کو اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں سمجھایا, جس میں وہ ایک بچے کی گردن مروڑ دیتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کو پیر بچوں کی گردنیں مروڑیں گے, وہ فرشتہ تھا, وہ حضرت اسرائیل والا کام کر رہا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر بچے کو دینی تھی. لیکن اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ اس سے بہتر اولاد انہیں دے, کیونکہ اس اولاد نے ذلیل کروانا تھا ماں باپ کو. تو مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا نا, کہ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو نہیں پتا. اور واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک دفعہ داتا دربار بیٹھا ہوا تھا, ایک بندہ دعا کر رہا تھا, یا اللہ جو 25 سال پہلے میں نے دعا مانگی تھی وہ واپس لے لے. یہی وہ ریپیٹ کر رہا تھا. تو میں نے اسے بعد میں پوچھا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا میری بیٹیاں ہی تھیں, ساری اچھی نکلی ہیں, لیکن میری تسلی نہیں ہوتی تھی. 25 سال پہلے میں نے ایک بیٹا مانگا, رو رو کے, کتنی منتوں سے مرادوں سے, اور وہ چرس اور ہیروئن کے نشے میں پڑ گیا, تو گھر کا سارا سامان اس نے بیچ دیا. تو بڑا بہتر کیا تھا اللہ نے جو مجھے بیٹا نہیں دیا ہوا تھا, تو یا اللہ وہ دعا واپس لے لے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ نے اپنے معاملات کو ذرا دیکھ کے بھی چلنا ہوتا ہے, لیکن دعا ضرور مانگے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیسمسٹک نہ ہو, آپٹیمسٹک. نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ کبھی یوں بھی دعا نہیں کرنی کہ اگر یا اللہ تو چاہے, اگر وگر نہیں, پورے پیشن سے مانگے, صحیح دعا مانگے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کہ ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئے. نبی الاسلام ان کی عادت کرنے گئے. آپ نے کہا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے یہ جو تیری حالت ہوئی ہوئی ہے؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا, دنیا میں ہی دے لے. نبی الاسلام نے کہا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, یہ تو نے کیا عقیدہ بنایا ہوا ہے. یعنی حضور جب حیران ہوتے تھے نا, تو یعنی غلطیوں سے پاک تو اللہ ہی ہے, یہ کہتے تھے. وہ یہ تیرے اندر سکت ہے کہ تو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے, اور تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی مجھے دے, وقنا عذاب النار, جہنم کی آگ سے بچا لے. تو نبی الاسلام نے کہا یہ پڑھ. اس نے پڑھنا شروع کیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کچھ دنوں بعد وہ ایسے ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اندازہ کریں کہ بعض اوقات ہماری اپنی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے. پھر نبی الاسلام نے کچھ ہمیں راستہ بھی بتایا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کی خواہش ہو کہ اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو. یہی دو دعائیں ہیں جس کے پیچھے لوگ درباروں پہ بھی جاتے ہیں, ادھر ادھر ذلیل ہوتے ہیں کہ جی صحت والی زندگی ہو, لمبی ہو, ظاہر انسان کے اندر اللہ نے خواہش رکھی ہے, اور فراخی ہو. نبی الاسلام نے یہ دونوں چیزیں گنوائی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو یہ چاہتا ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے, شریکہ نال. پنجابی کہتے شریکہ نال, کیونکہ انسان دوسروں پہ لگا لیتا ہے, شریکہ نو نہیں دینا. جدھر یعنی آپ کے وہ کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں نا, وہ شریک ہوتے ہیں نا وہ, اس لیے آپ دیکھیں یہ سارے تعویذ دھاگے بھی شریک کرواتے ہیں. کبھی کسی محلے دار نے کسی پہ تعویذ نہیں کرایا, وہ آپ کی شریک ہی کروا رہے ہوتے ہیں. جہاں جیلسی فیکٹر تھا وہیں خرچ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے, اور یہ آپ کے اوپر کتنی بڑی آزمائش ہے. جہاں آپ خرچ نہیں کرنا چاہتے وہاں آپ نے خرچ کرنا ہے. اب جو آپ نے وسیلہ اور توسل کی بات کی, وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1010 نمبر حدیث 1010 کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑ جاتا تو وہ دعا کرتے اللہم, اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہ اے اللہ انا کننا نتوسل الیک بنبینا, پہلے ہم تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے, اب ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما, اور وہ بارش نازل ہو جاتی. یہ حضرت عمر نے امت کو عقیدہ دیا ہے کہ توسل اور وسیلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے واسطے آپ نے ڈالنے اللہ کو, بلکہ یہ ہے کہ اس نیک بندے سے جا کے دعا کروانی ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی, صحابہ کرام نبی الاسلام سے دعا کرواتے تھے, دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی تھی. اب قبر رسول پہ جا کے آپ نے نبی الاسلام سے کوئی نہیں مانگنا. ہاں وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے, وہاں کھڑے ہوں صلاۃ والسلام عرض کریں. 4 کتابوں میں موجود ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن کبریٰ البیہقی میں, الموطأ امام مالک میں, فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر, کہ صحابہ کرام اور خصوصاً ابن عمر کے بارے میں کہ مسجد نبوی میں وہ آتے, پہلے سفر پہ جاتے یا واپس آتے, پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور قبر رسول پر آ کے عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا ابا بکر, السلام علیک یا عمر.
ایک روایت میں السلام علیکم یا ابتا، میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا قبر رسول پہ حاضر ہونا، وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنی ہے. آپ نے کسی یعنی بزرگ سے یا پیغمبر سے ڈائریکٹ نہیں مانگنی اور نہ واسطے ڈالنے ہیں. دیکھیں قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں، سب ربنا کے ساتھ ہیں، کوئی وسیلے واسطے نہیں ہے اس میں. مجھے نہیں سمجھ آتی آپ وسیلے واسطے سے بھی آگے جا کے ڈائریکٹ بزرگوں کو پکارتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہیں. ان سے پوچھو کہ اللہ کے بندو، کیا مولا علی علیہ السلام نے کسی کا واسطہ ڈال کے کبھی دعا کی ہے یا اسے پکارا ہے؟ شیعہ کی جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے نا مولا علی کے خطبات، نہج البلاغہ، اس میں ایک خطبہ موجود ہے. اپنے بیٹے کو انہوں نے کچھ نصیحتیں کی ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ حسن یاد رکھنا تم اس کی اولاد ہو جس نے عنقریب مر کے مٹی ہو جانا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے. حسن جب بھی تجھے مصیبت اور پریشانی ہو صرف اسی کو پکارنا، اور اے میرے بیٹے حسن یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ وہ ہے جس میں اس نے اپنے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا. تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اب مجھے بتائیں اگر یا علی مدد کا عقیدہ ہوتا تو سب سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو سکھاتے حسن ابن علی کو. اگر حسن ابن علی کو یا علی مدد کا عقیدہ نہیں سکھایا گیا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. پھر یہ سارے انہوں نے گھڑے ہوئے عقیدے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ جو تجھے اپنے نبیوں سے، ان کے اہل البیت سے، ان کے صحابہ سے محبت ہے، میں اس محبت کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں کہ میرا یہ کام کر دے. یہ اللہ کی صفت کا وسیلہ ہوگا. ٹھیک ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کا اپنے پیغمبروں سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اس کا آپ وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح نیک اعمال کا وسیلہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، بالکل آپ وسیلہ پیش کریں. ہمیں دعا کے حوالے سے کتنی ساری دلیلیں مل گئی ہیں، کتنی ساری حدیثیں مل گئی ہیں کہ دعا کرنا کتنا زیادہ لازمی ہے اینڈ فرض ہے. چاہے ہماری دعا قبول ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، چاہے قبول ہونے میں ٹائم ہو یا پھر کچھ دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں، تو ہمیں ہر حال میں، ہر صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا فرض ہے ہر ایک مومن کو. اور جو نہیں مانگتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو ابن قیم ہے، ابن قیم الزوجیہ، ان کی وہ اپنی کتاب میں وہ بتاتے ہیں کہ دعا ایک بہت بہترین علاج ہے، بہت بہترین کیور ہے. مطلب جب وہ اپنے زندگی میں بہت زیادہ مشکل حالات سے گزر رہے تھے، جہاں ان کے اوپر، جہاں وہ پریزن میں بھی تھے، قیدی بنے ہوئے تھے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کو تھا، نہ ہی ان کا کچھ ایسا کچھ رہائش تھی، نہ ہی ان کا کوئی وہ ذریعہ تھا بزنس وغیرہ کا. تو اس ٹائم ان کا جو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنا جو کیور کیا نا، صرف یہ پڑھ کر کیا الحمدللہ رب العالمین. صرف اس دعا کو پڑھ کر انہوں نے اپنی زندگی کا بہت سخت وقت گزارا ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ دعا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہماری لائف میں. ہم سب بھی جانتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اسی طرح سے وہ بھی بتاتے ہیں کہ جو یہ دعا ہے وہ دشمن سے جو ہمیں ایک پریشانیاں آنے والی ہوتی ہے اس سے ایک کیور ہے، اور ہم پہ جتنی بھی آنے والی پریشانی ہوتی ہے جو آ چکی ہیں ان سب سے نجات کا ذریعہ ہے دعا. تو دعا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک چیز یہاں پر میں یہ بھی کہوں گی، جیسے کہ اس میں حضرت سے ریلیٹڈ، جیسے کہ آپ نے حضرت سے ریلیٹڈ سنا کہ اکثر جو ہے اپنے قریب ہی آپ حضرت کرتے ہیں، اور وہ پھر حضرت کے چکر میں آپ کے ساتھ تعویذ وغیرہ یہ سب کراتے ہیں. تو میں ایک چیز یہ بولنا چاہتی ہوں کہ ابھی تو صرف ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ ہمارا جو رب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، ہم انسانوں کو مطلب جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو کتنا عطا کر رہا ہے، اسے دیکھتے کہ ہم اتنی زیادہ حسد میں ہیں، رائٹ. تو جب ہمیں یہ پتہ چلے گا جو بھی غیب میں ہے کہ وہ ان کو کس طرح سے رزق پہنچاتا ہے، ان کو کیسے عطا کرتا ہے، کتنی ان کو پاور دی ہوئی ہے، اور ایون تو پہاڑوں کے بیچ میں پتھروں کے بیچ میں کیڑوں تک کہاں دریاؤں میں سمندر کی تہہ میں رزق جاتا ہے. تو اگر ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو میں سوچتی ہوں کہ پھر ہماری حسد کا کیا عالم ہوگا. تو دیکھیے بات صرف اتنی ہے کہ ہر ایک چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. جیسے کہ
या तो इंसान इससे नसीहत पकड़ सकता है कि मेरा रब इतना ज़्यादा गनी है, इतना ज़्यादा अथॉरिटी रखता है कि वो मेरी हर हाल में मैं किसी भी हाल में रहूँ मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा, मैं उससे जब भी मांगूँ वो ज़रूर पूरा करेगा। या फिर हम इससे दूसरा लेसन ये ले सकते हैं कि हमारी जो हसद में जो है ना इजाफा होता जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि हम चीज़ों को कैसे, किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सो इब्न क़य्यम की एक बहुत ही खूबसूरत कोट है कि अगर तुम इस दुनिया के दर्द से थक चुके हो तो बिल्कुल भी गम ना करना। हो सकता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुनना चाहता है दुआ के थ्रू। सो सजदे में जाओ और अपनी सारी डिज़ायर्स को बोल दो, और क्योंकि अल्लाह जो है कुछ नहीं भूलता, अल्लाह को सब याद रहता है। तो इसलिए सो वेरीली वी हैव अल्टीमेट रिटर्न टू दिस अल्लाह सुब्हाना ताला। सो यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।